وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں انفقوا خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تمہیں اللہ اللہ نے قالا کہتے ہیں الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا للذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے انطعم کیا ہم کھلائیں من اس کو جسے لو اگر یشاء چاہتا اللہ اللہ اطعمہ وہ کھلا دیتا اسے ان نہیں انتم تم الا مگر فی دلال گمراہی میں مبین کھلی کھلی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے انفقوا خرچ کرو مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کیا ہم کھلائیں ان کو جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ان انتم الا فی دلال مبین نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی ایک طرف تو وہ اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں کسی نشانی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں اور دوسری طرف جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو لوگوں پر ترس کھاؤ کیونکہ اللہ نے امتحان کی دنیا بنائی نہیں کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا جس کو زیادہ دیا اس کو بھی امتحان میں ڈالا اور جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمایا. تو جب ملنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو نہیں ملا ان پہ تم خرچ کرو تو ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی رحم نہیں ہوتا. اور کس طرح وہ حکم کو ٹالتے ہیں کیا بہانے کر کے کیا تعویلیں پیش کر کے کیا حجتیں کر کے کیا عذر کر کے. قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم کیا ہم کھلائیں ہم دیں اس کو جس کو اللہ نے نہیں دیا. اگر یہ رحم کے قابل ہوتے اور ان پہ ہمارا دیا ہوا لگتا تو اللہ خود ہی ان کو دے دیتا. جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم کیوں دیں اللہ کی مخلوق ہے خود کھلا دے ہم سے کیوں مانگا جاتا ہے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی دلال مبین نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. کون کھلی گمراہی میں مبتلا تھا جو ان کو خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح پیمانے الٹتے ہیں. گمراہ خود ہیں نصیحت کرنے والوں کو گمراہ قرار دے رہے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو صحیح بات کرے حق بات کرے لوگ اسی کو
گمراہ قرار دیں، اسی کو غلط ثابت کر دیں اپنی لاجک کے ساتھ. اب یہ لاجک تو بہت زبردست ہے نا. کیا اللہ نے نہیں کھلایا، اللہ نہیں کھلانا چاہتا ان کو، تو جس کو اللہ نہ کھلانا چاہے اس کو ہم کھلائیں؟ یہ کوئی صحیح بات تو نہیں ہے، تو تم بہت ہی غلط بات کہہ رہے ہو، گمراہ لوگ ہو، ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہو. کیونکہ تکبر کا شکار ہے، دماغ گھوما ہوا ہے. یعنی آج بھی یہ چیز بہت عام ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی مدد سے پہلے کسی دوسرے کو بتا دے یا ذکر کر دے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو ضرور اس کو مشورہ ملے گا کہ تم رہنے دو، اسے خود کرنے دو، وہ خود کر لے گا. اور ہم کب تک کھلائیں گے؟ اللہ ہی ہے جو سب کی پوری کرے، کیونکہ اللہ ہی کا حکم، اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسان اپنی عقل کو کہاں استعمال کرتا ہے. اللہ نے عقل دی کہ انسان اس عقل سے اپنے رب کو پہچانے، کوئی نشانی اس کو نظر ہی نہیں آتی اس عقل سے. ہاں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے جب اس کے اپنے مفاد پہ کوئی زد پڑنے لگتی، جب اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہونے لگتا ہے تو پھر عقل متحرک ہو جاتی ہے، پھر تو وہ ایسی ایسی دلیلیں لاتی ہے کہ سب کو ہی لاجواب کر دے. یہاں ان کو آسمان کی، زمین کی، رات کی، دن کی کوئی نشانی سمجھ نہیں آتی، کوئی عذاب، کوئی تاریخ کی بات، کوئی آگے مستقبل، قیامت، آخرت کی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں ہے. ہاں جب پیسے کا معاملہ آیا اور جب ان کی دنیا پہ زد پڑنے لگی ہے، جب ان سے مال کا مطالبہ کیا گیا تو ان کی عقل نے خوب کام کیا. یعنی اتنے شارپ ہیں اس معاملے میں، ایسی ایسی حجتیں جانتے ہیں کہ فوراً ہی گھڑا ہوا جواب دیا. انوتم من لو یشاء اللہ اطعمہ، اور پھر اللہ پہ بلیم کر دیا، ساتھ اللہ کو بیچ میں لے آئے. بہت سے لوگ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اللہ کا نام نہیں لیتے، جب اللہ کے حکم کے خلاف جانا ہو تو وہاں اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، وہاں اللہ کا ذکر کر کے نافرمانی کی